عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی، جن سے ہم انشاءاللہ الکریم آپ کے مسائل پر ڈسکس کریں گے، گفتگو کریں گے، آپ کے روحانی علاج بیان کیے جائیں گے اور الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے۔ تو اول تا آخر کوشش کر کے شامل رہیے گا۔ درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز کی طرف ہم آئیں گے۔ اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مختلف مسائل کے حل کے لیے، مختلف پریشانیوں سے نجات کے لیے، رزق میں برکت کے لیے جہاں بہت سارے اوراد و وظائف پڑھے جاتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، ایک عمل اور ایسا بھی ہے ناظرین کہ الحمدللہ عز و جل اگر آپ نے وہ عمل کر لیا تو الحمدللہ عز و جل بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوگا اور خود اعتمادی بھی الحمدللہ عز و جل پیدا ہوگی۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر خود اعتمادی پیدا ہو، میں ہر طرح سے بہادر رہوں اور میرے رزق میں کشادگی بھی رہے، تو ایسا عمل میں عرض کرتا ہوں جس میں آپ کو بظاہر کچھ پڑھنا نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی وظیفہ نہیں کرنا پڑے گا اس کے لیے، بس وہ ہے آپ کو وضو بنانا پڑے گا۔ جی ہاں ناظرین، جہاں وضو بنانے کے وضو رہنے کے جہاں اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہی الحمدللہ عز و جل دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوتا ہے، اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو پینے میں الحمدللہ عز و جل 70 بیماریوں سے شفا بھی ہے، بہت سارے امراض دور ہو جاتے ہیں، اور جو باوضو رہتا ہے اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اس کے رزق میں برکت بھی رہتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ باوضو رہو، تمہارے رزق میں کشادگی ہو جائے گی، تو باوضو رہنے کی عادت بھی بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت میں اس کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا، آپ سے بات چیت کرنے کا، شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا ناظرین کی کالز۔ ایک اسلامی بھائی کا مسئلہ ہے کہ جی کھانا کھانے کے بعد سادہ کھانا بھی کھاتا ہے نا تو سانس لینے میں اور تھوڑا تکلیف ہو جاتی چلنے میں، اور دوسرا بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے، اس کا بھی روحانی علاج بتا دیں، اور شوگر بھی اس کا ہائی رہتا ہے، تو اس کے روحانی علاج بتا دیں آپ کو، اللہ تعالیٰ میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ آمین آمین آمین۔ یہ انہوں نے کئی امراض اپنے بیان کیے ہیں نا، کھانا کھانے کے بعد ایک تو ان کا سانس پھولتا ہے اور جسمانی کمزوری بھی ہے، اور دوسرا بتایا کہ دل کے امراض میں بھی یہ مبتلا ہیں، شوگر بھی ان کی ہائی رہتی ہے، بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے۔ تو ان امراض کے لیے ہر ایک مرض کا ایک علیحدہ وظیفہ ہوگا یا تمام ہی امراض کا کوئی ایک ہی وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ ایک ایسا وظیفہ عرض کرتا ہوں کہ جو تمام ہی کے لیے کفایت کرے گا، اس میں یہ ہے کہ 115 مرتبہ یا مؤمنو۔ اب بلڈ پریشر بسا اوقات ہائی بھی ہوتا ہے، بسا اوقات لو بھی ہو جاتا ہے، اب دونوں کے لیے یہ ہے کہ 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھیں، اگر ہائی ہے پھر بھی، اگر لو ہو گیا پھر بھی 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھیں۔ اگر بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے تو اس میں یہ کہ آپ وضو بھی کریں، اگر آپ وضو کر لیں گے، وضو کرنے کے بعد آپ دوبارہ بلڈ پریشر چیک کریں، اللہ نے چاہا تو وہ نارمل ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو 115 مرتبہ آپ نے فرمایا، الحمدللہ عز و جل۔ تو جو وظیفہ دیکھیں آپ کو بتایا گیا تو اس کے مطابق عمل بھی کیجیے گا، اور میرا آپ کو ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ روحانی علاج کے بستے سے آپ اپنی اس بیماری کی کاٹ کا عمل بھی کروائیے، جو مختلف مسائل آپ نے بیان کیے ہیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا اور آپ کے یہ جملہ مسائل دور ہو جائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام فیصل ایوب اتاری ہے، میں پنجاب کے شہر دینا سے بات کر رہا ہوں۔ ایک بچہ بہت زیادہ روتا ہے، اس کے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیر۔ ایک بچہ ہے بہت زیادہ روتا ہے، یہ تقریباً بچوں کی پرابلم رہتی ہیں، ماں باپ بڑی آزمائش میں آ جاتے ہیں، جب بچے رونا شروع کرتے ہیں نا تو ماں باپ کو بھی رلا دیتے ہیں۔
اب بہرحال اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ بچہ اگر رو رہا ہو تو ایسا کوئی وظیفہ پڑھیں کہ بچہ خاموش ہو جائے. اگر بچہ رو رہا ہو، تنگ کرتا ہو، پریشان کرتا ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ کوثر یہ 3 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ پہلی مرتبہ پڑھ کر اس کے سیدھے گال کی طرف دم کرے، دوسری مرتبہ پڑھ کر اس کے الٹے گال کی طرف دم کرے، اور تیسری مرتبہ پڑھ کر اس کی پیشانی پر دم کرے. اللہ نے چاہا تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک روحانی علاج اس کا اور بھی ہے، وہ یہ کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر بچے پر دم کر دے. اللہ نے چاہا تو بچہ رونا بند کر دے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو یہ تو بڑا زبردست وظیفہ ہے ناظرین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اور اللہ نہ کرے بچوں کو جیسے نظر بد لگ گئی، بچے بیمار ہیں یا کوئی اور مسائل ہیں بچوں کے ساتھ، تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس آپ یہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیا کریں. اچھا، ایک مرتبہ پڑھ کر بھی دم کر سکتے ہیں، 3 بار پڑھ کر بھی دم کر سکتے ہیں. اور یہ تو اتنا مبارک وظیفہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ وظیفہ یعنی معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دونوں صورتیں آپ تلاوت فرما کر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر دم فرمایا کرتے تھے. تو یہ تو بڑا ماشاءاللہ زبردست وظیفہ ہے. تو ناظرین یہ نوٹ کر لیں، بچوں کے ساتھ جو بھی مسائل لیتے ہیں، بچے ضد کرتے ہوں، پریشان کرتے ہوں. اچھا، یہ جو عمل ہے نا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا، یہ بچوں کی بے جا ضد ختم کرنے کے لیے بھی بڑا مجرب آزمودہ یہ وظیفہ ہے. آپ یہ پڑھ کر دم کر دیا کریں. اور ویسے بھی وقت برکت کی نیت سے اگر بچوں پر یہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں گے تو الحمدللہ عز و جل بچوں کے بہت سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے. نیکسٹ کال دیجیے گا. جی، میرے بیٹے کا نام ہے شہزاد علی. شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں. اولاد نرینہ سے محروم رہے. بیٹے کی والدہ کا نام ہے سکینہ بی بی. استخارہ کر کے قبلہ ضرور بتائیے گا کہ کیا بندش ہے. شہزاد نام آپ نے بیٹے کا بتایا، شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں. ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں کہ ہر حال میں بس اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں. اللہ پاک اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد لے کر بھی آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے. تو یہ آزمائشوں کے معاملات یہ زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں. بہرحال صبر کیجیے، ابھی استخارہ بھی کروائیں گے، آپ کے بیٹے کا وظائف بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے. اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. کلیم اللہ بات کر رہا ہوں سکھر سے، اور میرے والد محترم کا نام سراج احمد ہے اور میری والدہ محترم کا نام رخسانہ ہے. مجھے استخارہ کروانا تھا اپنے لیے. تو تھوڑی تنگی ہے جاب وغیرہ کے سلسلے سے، کہیں انٹرویو پر جاتے ہیں تو وہاں سے کوئی ریسپانس نہیں آتا. 5 ماہ ہو گئے بے روزگار گھر بیٹھے ہیں. صحیح، انشاءاللہ بھی استخارہ کرواتے ہیں، شامل رہیے گا پروگرام میں. نیکسٹ کال. میرا شہزادہ ہے، وہ اس کی عمر 15-16 سال ہے، مگر دیکھنے میں جائیں گے تو 8-10 سال کا لگتا ہے. اور اس کی ہائٹ بھی بہت کم ہے اور اس کی شریر میں بھی کمزوری ہے. اس کے لیے میرے کو روحانی علاج بھی کرنے کا اور استخارہ بھی کروانا ہے. اس کا نام ہے محمد تصدیق اور اس کی امی کا نام ہے مریم. صحیح، تصدیق نام آپ نے بچے کا بتایا. نیکسٹ کال دیجیے گا. نور خان لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ اگر کسی کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو کیا وظیفہ پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے؟ دوسری میری عرض یہ تھی کہ میرے بچوں کے لیے جو ہے نا دعا کیجیے گا، خاص طور پہ گھر والوں کے لیے بھی کچھ مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں. میری والدہ کی صحت کے لیے خصوصی دعا فرما دیجیے گا. اس کے علاوہ میرے والد صاحب کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرما دیجیے گا. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی والدہ کو صحت یابی نصیب فرمائیں، ان کے جملہ امراض دور فرمائیں. نور خان نام آپ نے بتایا نا، مرغی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا. چلیں والد صاحب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں اور جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. شامل رہیے گا پروگرام میں. استخارے بھی آپ کے ناظرین ہو رہے ہیں. کچھ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کالس نہیں. پہلے تو ہمارے یہ نور خان بھائی انہوں نے مرغی کے حوالے سے کہا تھا کہ اگر کسی کو پڑھتے ہوں مرغی کے دورے تو پھر کیا کیا جائے، کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ اگر کسی کو مرغی کے دورے پڑتے ہوں تو وہ 66 مرتبہ 66 ٹائم جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مریض پر دم کر دے. اللہ نے چاہا تو وہ مریض بالکل تندرست ہو جائے گا. اس کے علاوہ اس وظیفے کی برکتیں ایسی ہیں کہ صرف مرغی کے مریض کے لیے ہی نہیں، بلکہ اگر کوئی بیمار ہے، کسی کو کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، تو یہ وظیفہ اس کے لیے بھی بہت کارآمد ہوگا. اچھا، کتنی مرتبہ پڑھا جائے اس کو؟ 66 مرتبہ.
66 टाइम। صحیح ہے، 66 ٹائم پڑھنا ہے، صحیح ہے ماشاءاللہ۔ اچھا اب میں یہ چاہوں گا کہ اس میں بھی تھوڑی وضاحت فرمائیں، جیسے مرغی کے ایک تو وہ وقت ہوتا ہے کہ عین اس جیسے دورے پڑھ رہے ہیں کسی کو نا، ہے نا، دورے پڑھ رہے ہیں، تو یہ وظیفہ اسی وقت پڑھ کر دم کرنا ہے، یا ویسے بھی اگر یہ پڑھ کر دم کر دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، اور دورے ہی نہ پڑھیں اس کا بھی کوئی یہی وظیفہ کام آئے گا؟ یہی وظیفہ، یعنی اگر یہ کہ کسی کو دورے پڑتے ہیں تب بھی یہی وظیفہ، اسی ٹائم اگر یہ کنڈیشن ہو گئی ہے تو اس ٹائم بھی یہی وظیفہ پڑھیں، اگر اس سے پہلے یعنی احتیاطاً کرتے ہیں تو بھی یہی وظیفہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ 66 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ مرغی کے حوالے سے آپ روحانی علاج کے بستے سے بھی رابطہ کریں، اس کے الحمدللہ خاص تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے کسی کو اس طرح کا مرض ہے تو روحانی علاج کے بستوں پر اس کا مکمل علاج بھی کیا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، جوابات نوٹ کیجیے گا۔ جی ناصر بھائی ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے شہزاد بھائی کے حوالے سے کال تھی، اور انہوں نے کہا کہ شادی کو 4-5 سال ہو گئے ہیں اور اولاد نہیں ہو رہی ہے، صبر کریں، اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہیں، اللہ نے چاہا تو کرم ہو جائے گا۔ آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، کوئی عملیات اثرات وغیرہ کا یا کسی قسم کی نظر بد کا اشارہ نہیں ہے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، جو بھی اولاد ہوں، اولاد نہیں ہو رہی، شادی کو کئی عرصہ ہو گیا، تو دونوں میاں بیوی یہ عمل کریں، ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ دونوں نے پڑھنا ہے نا، دونوں میاں بیوی پڑھیں گے؟ جی دونوں نے 300 مرتبہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو اسم اعظم میں سے ہے۔ اور ناظرین جب یہ وظیفہ کیا جائے نا، تو ویسے بھی اگر جیسے دعا کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر دعا کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسم اعظم میں سے، اور اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تعویذات عطاریہ بھی ضرور حاصل کیجئے گا۔ جو بے اولاد ہیں الحمدللہ عز و جل، ناصر بھائی 20-20 سال شادی کو ہو چکے تھے، 15-15 سال 10-10 سال والے جن کی شادی کو ہو چکے تھے، ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کے گھر میں خوشیاں خوشیاں، صاحب اولاد ہو گئے۔ تو روحانی علاج بھی اپنا کروائیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے شہزاد کریم اللہ تصدیق نام بتایا تھا انہوں نے بیٹے کا؟ جی تصدیق نام بتایا تھا، اور والدہ کا نام مریم۔ یہ گروتھ نہیں ہو رہی بچے کی، اور قد بھی کافی چھوٹا ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات اثرات وغیرہ کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ۔ طبیعتاً مسئلہ ہے، اللہ پاک خیر و عافیت عطا فرمائے۔ جن بچوں کی یا بڑوں کی گروتھ نہ ہو رہی ہو، کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی صحت نہیں بن رہی، کمزور ہی ہوتے جا رہے ہیں، اس کے لیے ایک بہترین روحانی علاج آپ نوٹ فرما لیجئے۔ سورہ قرآن پاک کے آخری پارے میں ہے سورہ بینہ۔ سورہ بینہ کی بڑی برکتیں ہیں۔ جب بھی کھانا کھائیں، بچے کو کچھ کھانا کھلائیں یا دلیا کھلائیں یا جو بھی وہ خوراک کھاتا ہے، تو جب بھی وہ کھانا کھلائیں تو 1 مرتبہ سورہ بینہ پڑھیے اور اس پہ دم کر کے بچے کو کھلا دیجئے۔ روزانہ 2 ٹائم 3 ٹائم جتنے بھی ٹائم بچہ کھانا کھائے، یہ آپ روزانہ کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے جلد ہی گروتھ ہونا شروع ہو جائے گی، خون بڑھنا شروع ہو جائے گا، صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے کرم۔ تو یہ بچوں کی جسمانی کمزوری دور کرنے کا وظیفہ ہو گیا۔ اچھا اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ناصر بھائی کہ قد نہیں بڑھ رہا ہوتا، تو اس میں بھی یہی وظیفہ پڑھا جائے گا؟ اس میں یہ وظیفہ بھی پڑھیں، کھانے پہ دم کر کے کھانا کھائیں، اور ساتھ ہی 100 مرتبہ دن میں کسی بھی ٹائم یا سمیعو یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ جو مراد ہے پوری ہوگی اللہ کے کرم سے پڑھنا شروع۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ وظیفہ بچے نے پڑھنا ہے یا گھر والے ہی پڑھنا؟ بچہ اگر پڑھ سکتا ہے اتنا ہے تو وہ پڑھ لے، ورنہ یہ کہ والدین میں سے کوئی پڑھ کے اس کے لیے دعا کرے۔ بعض اوقات سوکھے پن کا مرض بھی ہوتا ہے نا؟ جی ہوتا ہے بچوں کو یہ ہوتا ہے، بچہ جس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ سوکھتا چلا جاتا ہے۔ جی اب جیسے بچے کی ولادت ہوئی، شروع میں صحت مند تھا، اچھی صحت تھی، اچھی جسامت تھی بچے کی، پھر عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب بچوں کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں اس وقت اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، بچہ سوکھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو اب اس کے اندر بھی سورہ بینہ والا وظیفہ پڑھا جائے گا؟ جی پڑھا جائے۔ صحیح ماشاءاللہ، سورہ بینہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا مزید بھی ہے استخاروں کے جواب؟ کلیم اللہ نام بتایا تھا جاب کے حوالے سے کہ کافی پریشان ہیں، کافی عرصے سے جاب تلاش کر رہے ہیں لیکن جاب مل نہیں رہی ہے، تو کلیم بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی
کسی قسم کی نظر بد یا عملیات اثرات کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ۔ جاب کے حوالے سے خاص طور پہ آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے۔ مکروہ وقت کے علاوہ جس وقت میں نفل نہیں پڑھے جاتے اس وقت کے علاوہ 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد 182 مرتبہ 182 ٹائم یا لطیفو یا لطیفو یہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنی جاب کے حوالے سے یا جو بھی کام آپ ڈھونڈ رہے ہیں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آپ کی جاب کہیں اچھی جگہ پر لگ جائے گی اللہ کی۔ جی ماشاءاللہ، وظائف بھی پڑھتے رہیں، دعائیں بھی کرتے رہیں، اور رزق میں برکت کا، جاب کے مل جانے کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، نمازوں کی پابندی، فرائض اور واجبات کی پابندی، یہ بھی جاری رکھیے گا، اور کوشش بھی کرتے رہیے گا کہ کوشش یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صرف باتیں کرنی ہوتی ہیں، وہ مشورے ہی لینے ہوتی ہے، کوئی اچھی سی جاب ملے، کہیں ملازمت ملے تو مجھے بتائیے گا، خود سے کوشش نہیں کرنی۔ ایک ہوتا ہے لوگوں میں اس طرح کے معاملات پائے جاتے ہیں، اور بس اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ اچھی جاب ملے گی، جاب چل کر گھر پر آئے گی، ملازمت گھر پر آئے گی تو پھر ماں بدولت جائیں گے۔ نہیں ناظرین، کوشش کرنا پڑے گی اس کے لیے۔ کامیاب لوگوں کی اگر ہم ان کی زندگی دیکھیں اور ان کی سیرت پڑھیں نا، تو بنیادی چیز محنت، کوشش یہ نظر آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں بھی کوشش کرنا پڑے گی اور محنت کرنا پڑے گی، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کیجیے گا، کوشش بھی کریں۔ اللہ پاک کسی کی محنت کو رائگاں نہیں فرماتا، غیب سے اسباب بنتے چلے جائیں گے، راہیں کھلتی چلی جائیں گی، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ آئیے ناظرین، اب میں شامل کروں گا آپ کے کچھ میسیجز، اور شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی کئی ناظرین کے کمنٹس ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی ناظرین میں کچھ میسیجز آئے ہیں، آپ بھی نوٹ کیجیے گا، اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی یہ میسیجز آئے ہیں۔ مجھے استخارہ کروانا ہے، میرا نام صدف ہے اور والدہ کا نام عابدہ ہے، سانس لینے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، نماز بھی بڑی مشکل سے پڑھتی ہوں، اور جبکہ مجھے پہلے سے دمہ کی بیماری نہیں ہے، دعا بھی کیجیے گا اور استخارہ بھی کیجیے، کیا معاملہ ہے۔ ایک اور میسیج ہے، عائشہ نام ہے، والدہ کا نام ہے ساجدہ، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور جنات کا بھی مسئلہ ہے، اور اس حوالے سے بھی استخارہ کیجیے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ روحانی علاج پروگرام میں یہ عرض ہے کہ موٹاپا کم کرنے کا کوئی وظیفہ ہے؟ موٹاپا کم کرنے کے حوالے سے چلیں انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، اور یہ ایک اور نام نوٹ کیجئے گا، یہ استخارے کے لیے میسیج ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ 1 سال سے بیمار ہیں اور ان کا ہر جگہ سے علاج کروایا ٹھیک نہیں ہے، اور آپ استخارہ کر کے بتائیں۔ والدہ کا نام ہے نقیمہ بی بی، اور ان کی والدہ کا نام ہے مکھنی جان۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام راشد اقبال ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ ہر وقت پریشانی رہتی ہے اور استخارہ بھی کر دیجئے۔ انہوں نے نام تو بتا دیا ہے راشد اقبال، لیکن والدہ کا نام نہیں بتایا، تو والدہ کا نام بھی چاہیں تو میسیج کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے بتا دیا جائے گا۔ چلیں، پریشانی دور ہو جائے، اس حوالے سے آپ وظیفہ ارشاد فرمائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، استخارے کے لیے بھی نوٹ کیجئے گا کہ ہم نے استخارہ کروانا ہے، میرے ابو کا نام غلام رسول ہے اور ان کی والدہ کا نام حمیدہ بی بی ہے، میرے ابو کے حرام مغز کی وینس خراب ہو گئی ہیں، تو ڈیمیج ہو گئی ہیں، تو اس حوالے سے استخارہ بھی کیجیے، اور دماغی امراض سے حفاظت کا کوئی روحانی علاج بھی بتائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، میرے بھائی رات کو خواب میں ڈر جاتے ہیں اور خواب میں باتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا، یہ دونوں نوٹ کر لیجئے۔ اچھا، اسی طرح میرے پورے جسم پر خارش ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہے، اس حوالے سے بھی کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، عابد نام ہے ان کا، مجھے دورے پڑتے ہیں اور ہر جگہ علاج کروا لیا مگر کوئی فرق، کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتائیے گا۔ مزید بھی میسیج ہے ناظرین، انشاءاللہ الکریم وہ بھی شامل کروں گا۔ کچھ استخارے ہو رہے ہیں آپ کے، روحانی علاج آپ ارشاد فرمائیے گا۔ یہ پہلے تو موٹاپا کم کرنے کے حوالے سے دیکھیں، ایک روحانی علاج وہ یہ ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کھانا کھائیں نا تو کھانے کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ غذا کے لیے، ایک ہوا کے لیے اور ایک پانی کے لیے۔ اعتدال کے ساتھ چلیں، کھانے پینے میں احتیاط بھی کریں، بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں، یہ بھی ایک روحانی علاج ہے۔ سنت کے مطابق عمل کرنا، سنت کے مطابق کھانا کھانا، احتیاط کے ساتھ کھانا کھانا، یہ الحمدللہ یہ بھی ایک طرح سے روحانی علاج ہی ہے، آپ اپنا روحانی علاج کر رہے ہیں، سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ تو اور دوسرا، یہ تو میں نے مشورہ دیا آپ کو، اور دوسرا
ایک اور مشورہ آپ قبول فرمائیں. امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کا بڑا شاندار رسالہ ہے وزن کم کرنے کا طریقہ. ہمارے وہ ناظرین جو یہ چاہتے ہیں نا کہ میرا بڑا ہوا پیٹ یہ کم ہو جائے, جو موٹاپا مجھ پر طاری ہو چکا ہے, موٹا ہو چکا ہوں, تو میرا وزن بالکل درمیانہ ہو جائے, نارمل ہو جائے, صحت میری اچھی ہو جائے, مجھے ڈاکٹروں کے پاس جانا نہیں پڑے اور ہزاروں روپے مجھے دوائیوں پر خرچ نہ کرنا پڑے, تو اگر یہ مشورہ قبول فرمایا. آپ امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کا یہ رسالہ پڑھ لیجئے, اور جو احتیاطیں, جو مدنی پھول, جو باتیں امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمائی ہیں, جو باتیں تحریر فرمائی ہیں, آپ اس پر عمل کر لیں. آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور الحمدللہ سمجھیں آپ کا وزن بھی کم ہو جائے گا, آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی. تو یہ رسالہ نام ہے وزن کم کرنے کا طریقہ, مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جی کچھ تھے روحانی علاج کے حوالے سے. ایک تو تھا کہ پریشانی ہے, اس طرح کے معاملات ہیں, تو اگر کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ پریشانی ہو, تنگ دستی ہو, تو اس کے لیے روزانہ جو ہے یا رزاقو یا رحمانو یا رحیم یا سلام, یہ 112 مرتبہ پڑھیں. اللہ نے چاہا تو جو بھی پریشانی ہے, تنگ دستی ہے, ناداری ہے, یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. صحیح ہے. اور دورے پڑتے ہیں, اس کے لیے کیا روحانی علاج ہے؟ کسی کو جیسے مرگی کے دورے کا یہ پہلے ہی اس کا بتا دیا گیا ہے کہ 66 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر دم کریں, اللہ نے چاہا تو مریض صحت یاب ہو جائے گا. صحیح. اس کے علاوہ بتایا تھا کہ رات کو بھائی ڈر جاتے ہیں, تو جب رات کو سونے لگے تو آخری تینوں صورتیں یعنی تینوں کل سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر مل لیں. جہاں تک ممکن ہو اپنے ہاتھوں کو جسم پر مل لیں, اللہ نے چاہا تو نہیں ڈریں گے. کتنی مرتبہ یہ عمل کیا جائے گا؟ 1 بار 2 بار 3 بار 3 مرتبہ یہ عمل کر لیا جائے. اور کوشش کریں کہ بھائی کے لیے اب تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں. روحانی علاج کے بستے سے انشاءاللہ الکریم طبیعت بہتر ہو جائے گی. اور کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے یہ مشورہ بھی دیں کہ آپ باوضو سویا کریں بھائی, باوضو رہیں. الحمدللہ عز و جل بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. جی ناصر بھائی استخارے ہو گئے؟ جی ارشاد فرمائیے. صدف نام بتایا میں سے پہ آپ نے, والدہ کا نام آمنہ. سانس کا پرابلم رہتا ہے, سانس پھول جاتی ہے, تو آپ کا استخارہ کیا ہے, کوئی نظر بد یا کوئی عملیات وغیرہ کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بیماری کے حوالے سے ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے. 1000 مرتبہ یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پانی پی لیا کریں. روزانہ یہ عمل کریں, انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آپ کی جو بیماری ہے, جو تکلیف ہے, ختم ہو جائے گی اللہ کے کرم سے. اور یہ کہ اپنے کسی محرم کے ذریعے آپ شعبہ روحانی علاج کے جو بستے لگتے ہیں دعوت اسلامی کے, وہاں سے اپنی کارڈ بھی کرا لیجئے, کارڈ کا پانی بھی استعمال کیجئے, اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی. دوسرا عائشہ نام تھا, والدہ کا نام ساجدہ, بیمار رہتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ شاید میرے ساتھ جنات کے معاملات ہیں, تو آپ کا استخارہ کیا گیا ہے. بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, باقی اثرات وغیرہ کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیماری ایک ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے قریب سے کوئی گزر گیا, یا ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, ایسی کوئی کیفیت ہوتی ہے, تو وہ بیماری کی وجہ سے دوسرے بھی جو ہے نا وہ شک میں ڈال دیتے ہیں. جیسے آپ مثال کے طور پر کسی کی طبیعت خراب ہے, کوئی آیا, مجھے تو کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا ہے بھائی, مجھے تو یہ کوئی اوپر ہی معاملہ, کوئی اثرات وغیرہ کا کیس لگ رہا ہے, تو یوں لوگوں سے سن کر بھی کہہ دیتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ جنات کے معاملات ہیں یا اثرات کے معاملات ہیں. ایسا کوئی اچھا یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ اثرات وغیرہ ہو چکے ہیں, جنات کے معاملات ہیں؟ اگر تو واقعی جو ہے ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں تو اس ٹائم بندے کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. باقی اگر صرف لوگ اس کی کچھ علامات وغیرہ ہیں, کچھ مخصوص کی علامات کو دیکھ کر پہچان جائیں کہ یار یہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جب ایسی کیفیت ہوتی ہے نا, تو تیز بلند جو ہے سانس لینا شروع کر دیتے ہیں, جس کے ساتھ سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے, آواز بھی تبدیل ہو جاتی ہے, آنکھیں بھی لال ہو جاتی ہیں, جو ہے وہ لال ہو جاتی ہیں, کندھے بھی یہ بھاری بھاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ کیفیت اگر ہو تو اس صورت میں تو یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف وہم ہوتا ہے, وہم کی وجہ سے بھی بعض اوقات بندہ جو ہے وہ ڈر کی کیفیت میں رہتا ہے. تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. بیماری کے حوالے سے جو ہے آپ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ بھی پئیں, انشاءاللہ اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی. نقیمہ نام بتایا, والدہ کا نام مکھنی چاند. اسلام ہے کہ والدہ کا تھا,
تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ نظر بد کے حوالے سے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے۔ سورہ قلم کی آخری آیت ایک مرتبہ پڑھ کے آپ ان پر دم کر دیجئے، والدہ پر آپ خود دم کر دیجئے، اگر وہ خود پڑھ سکتے ہیں تو وہ خود اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد ختم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ ثابت لال مرچیں گول والی لیجئے 7 عدد، اور 7 مرتبہ والدہ کے سر کے اوپر سے وار کے آپ اس کو چولہے پر یا کوئلوں پر جلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد ختم ہو جائے گی۔ غلام رسول بھائی تھے، والدہ کا نام حمیدہ بتایا کہ دماغ میں ان کی تکلیف رہتی ہے، تو دماغی حوالے سے بھی انشاءاللہ روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ ان کا استخارہ کیا ہے تو کوئی نظر بد یا کوئی عملیات اثرات وغیرہ کا ایسا معاملہ نہیں ہے، الحمدللہ۔ بیماری کا اشارہ ہے۔ دماغی امراض کے حوالے سے ایک بہترین روحانی علاج آپ نوٹ فرما لیجئے۔ لا حول شریف 60 مرتبہ، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھ کے آپ مریض پر دم کر دیجئے، یا تو وہ خود دم کر لیں یا گھر میں سے کوئی جو ہے دم کر دے۔ انشاءاللہ عز و جل دماغ کے کسی قسم کے بھی امراض ہوں، اللہ کے کرم سے جلد انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ اور تا حصول شفا اس وظیفے کو جاری رکھا جائے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ روحانی علاج کے بستے سے آپ والد صاحب کے لیے آپ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجئے گا، بہت جلد آپ کے والد محترم انشاءاللہ الکریم صحت یاب ہو جائیں گے، دماغی جو بھی امراض ہیں وہ الحمدللہ دور ہوں گے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز کیا کہنا چاہ رہے ہیں، جی چلائیے گا۔ گلریز اتاری پنجاب کے شہر دینا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میرے گھر والوں کو پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے، تو برائے کرم ان کا اس حوالے سے استخارہ بھی کر دیجئے اور ساتھ میں اس کا روحانی علاج بھی بتا دیجئے۔ ساتھ میں اگر کوئی خاص قسم کا تعویذ بھی ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ تو یہ بتا دیجئے کہ اگر تعویذ پیٹ میں باندھنے کے لیے اس درد کے حوالے سے ہم خود بھی تیار کر سکتے ہیں یا ہمیں بستے سے ہی ملے گا یہ تعویذ؟ گھر والوں کا نام فائزہ بنت صفیہ بی بی۔ صحیح ہے، گلریز بھائی ہیں، انہوں نے گھر والوں کے حوالے سے کہا ہے کہ پیٹ میں درد رہتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کیجئے گا، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، دیکھیں کیا معاملات ہیں، اللہ خیر فرمائے۔ باقی استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ اور اس کا ہاں یہ بھی عرض کر دوں، دیکھیں گلریز بھائی، آپ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کریں، اس کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو پیٹ پر باندھنے کے لیے دیا جاتا ہے نا، تو آپ وہ تعویذ بھی حاصل کیجئے گا اور وہ پیٹ پر باندھیں، انشاءاللہ الکریم پیٹ کے جو بھی امراض ہوں گے، جو بھی بیماری ہوگی، تکلیف ہوگی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی۔ باقی ابھی استخارہ ہو رہا ہے، تو استخارے کے بعد پھر انشاءاللہ الکریم اس کا جواب بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام بدر شاہ زیب ہے، میں ضلع جہلم سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا معدے کا آپریشن ہوا ہے اور ان کو پیٹ میں درد رہتا ہے، کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ سراج الدین نام ہے، والدہ کا نام عالم خاتون ہے جی۔ میری نوکری تھی، میری نوکری بھی چھوٹ گئی ہے اور بیمار ہو گیا ہوں، بالکل بے روزگار، جس کام پہ شروع ہوتا ہے اس میں ناکامی ہوتی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، ہر مشکل کے بعد دیکھیں آسانی ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے حالات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ بس صبر اور صبر سے کام لیجیے گا۔ ابھی انشاءاللہ الکریم آپ نے جو اپنا مسئلہ بتایا نا، استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظیفہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد علی عثمان ہے، میں تحصیل دینا ضلع جہلم سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ناف میں اکثر درد رہتی ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ صحیح ہے، ناف کا درد۔ نیکسٹ کال۔ جی کا نام ہے جی مونا لیزا تے اس کی والدہ کا نام ہے سمینا بی بی تے او رات نو ڈردی ہے اور جاگدی بھی ہے تے کہندی مینوں کوئی شے نظر آ تے او بہت ڈردی ہے۔ صحیح ہے، منیزہ نام بتایا بچی کا انہوں نے، اللہ پاک آسانی فرمایا۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں بچی کا اور وظائف بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے، شامل رہیے گا ناظرین۔ پروگرام میں استخارے ہو رہے ہیں، جب تک کچھ روحانی علاج انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے اسلامی بھائی تھے، انہوں نے والدہ کے حوالے سے کہا کہ معدے کا مسئلہ رہتا ہے، پیٹ میں درد کے حوالے سے غالباً انہوں نے پیٹ کا بھی درد اور معدے کا بھی مسئلہ بتایا تھا۔ اگر کسی کے معدے میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے کسی بھی طرح کی، تو اس کا ایک عمل ہے یہ کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 3 چینی کی پلیٹیں لینی ہے سادی۔ فجر کی نماز کے بعد ان پلیٹوں کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ یہ آیت مبارکہ تینوں پلیٹوں پر آپ نے ایک ایک بار لکھ لینی ہے۔ اب لکھنے کے بعد
ایک پلیٹ صبح کے ٹائم اس میں پانی ڈال کے آپ نے پینا ہے، اسی طرح دوسری پلیٹ میں دوپہر کے ٹائم پانی ڈال کے وہ پینی ہے، تیسری پلیٹ جو ہے آپ نے شام کے وقت پانی ڈال کے پینی ہے۔ اللہ نے چاہا تو یہ جو معدے کے جتنے بھی امراض ہیں تمام سے صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، لکھنی نماز فجر کے بعد ہی؟ جی جی جی، نماز فجر کے بعد ہی لکھنی، فجر کی نماز یعنی آنے والا جو دن ہے اور تینوں اوقات کی صبح کے وقت یہ لکھ کر رکھ لیں اپنے پاس۔ جی صحیح۔ اچھا، اس میں یہ بھی ارشاد فرمائیے گا بالفرض دوپہر کو یاد ہی نہیں رہا پینا، بھول گئے کام کی مصروفیت کی وجہ سے، یا ویسے ہی ذہن میں نہیں رہا پلیٹ پینا، اس سے پانی ڈال کے، اب کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں دیکھیں دوبارہ سے آپ وہ پلیٹیں لکھ کر آپ پینا شروع کریں۔ صحیح ہے، کوشش کریں آپ جیسے صبح کے وقت آپ نے تینوں پلیٹیں لکھ لی نا، اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صبح کی بھی پئیں، دوپہر کی بھی پئیں، ناغہ نہ ہو اس کے اندر نا، اور تینوں اوقات میں آپ یہ پانی ڈال کر پئیں۔ الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے بہت فائدہ بھی حاصل ہوگا، اور یہ امراض آپ کے پیٹ کے، معدے کے سب امراض دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک اور بات یہ ہے آیت قرآنی، جب آپ لکھیں نا تو باوضو آپ نے لکھنا ہے، اور کوشش کریں کہ اولاً کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زردئی رنگ ہو، زعفران اگر میسر ہو تو اس سے لکھ لیں آپ، نہیں تو کسی بھی آپ پوائنٹر سے، مارکر سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ ناف کے حوالے سے کوئی وظیفہ؟ پیٹ ناف میں درد، ہاں ناف میں درد رہتا ہے، یہ اسلامی بھائی کی جی قول جی، تھی۔ انہوں نے کہا تھا ناف میں درد ہے، آپ سورہ یاسین ہے اس کی ایک آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت مبارکہ لکھ کر کسی کاغذ پر باوضو لکھ کر آپ نے، اچھا اس میں احتیاط یہ بھی کرنی ہے کہ جب آپ لکھیں یہ آیت مبارکہ، کوئی بھی تعویذ لکھیں جس میں آیت مبارکہ ہو، تو اس میں جو گول دائرے ہوتے ہیں جیسے سلام، ان میں میم آ رہا ہے، اب میم کا جو گول دائرہ یہ کھلا ہونا چاہیے، اس طرح احتیاط سے لکھیں۔ صحیح، ایک مرتبہ کسی کاغذ پر لکھ کر اس کو پیٹ پر باندھ دیں، اللہ نے چاہا تو جو ناف کا درد ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح، استخاروں کے جوابات ناصر جی، فائزہ نام بتایا، والدہ کا نام صفیہ، پیٹ میں درد رہتا ہے، پیٹ میں تکلیف رہتی ہے، ان کا استخارہ کیا گیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ پیٹ کی تکلیف کے حوالے سے روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، 7 مرتبہ یا عظیم یہ پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ دوسرا، سراج دین نام تھا اور والدہ کا نام عالم خاتون، کے نوکری بھی نہیں ہے، ہر کام میں جو ہے رکاوٹ رہتی ہے، ناکامی ہوتی ہے، تو آپ کے لیے خاص روحانی علاج عرض کر رہا ہوں، تمام ہی ناظرین کے لیے ہے کہ جن کے کام میں رکاوٹیں ہوتی ہوں، یا گھر میں پریشانی کے معاملات ہیں، روزگار کے حوالے سے پریشانی کے معاملات ہیں، تو ان ساری چیزوں کے لیے ایک بہترین روحانی علاج ہے۔ 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے، اللہ پاک کے صفاتی نام یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، یہ 112 مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد، 7 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ منیسہ نام بتایا، والدہ کا نام سمینہ، بچی تھی کہ یہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، بیمار ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ بچوں کو اگر نظر بد لگ جائے تو اس کے لیے سورہ کوثر 3 مرتبہ اس طرح پڑھیں کہ 1 مرتبہ پڑھ کے سیدھی گال پہ دم کریں، پھر 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے الٹی گال پہ دم کریں، اور تیسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے پیشانی پہ دم کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ایک میسیج ہے میں یہ شامل کرتا ہوں، بڑا مجھے پڑھ کر مجھے ظاہر سی بات، ایک ہوتا ہے لوگ اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، پریشانیاں بتاتے ہیں، نام بھی ذکر کیا ہے لیکن میں خیر نام نہیں پڑھتا۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ انہوں نے کہ ہمارے مالی حالات بہت زیادہ تنگ ہیں، بہت پریشانی ہے، جس کی وجہ سے میرے اور گھر والوں کے درمیان اور کافی لڑائی جھگڑا بھی رہتا ہے، بچوں سے بہت لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو اس حوالے سے دعا بھی کیجیے گا، اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے کہ ہمارے مالی حالات اچھے ہو جائیں، گھر کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ ایسی صورت میں پھر کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ جی شاید مالی حالات بہتری کی طرف آ جائیں، معاشی مسائل حل ہو جائیں، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، رزق میں برکت رہے، کیا وظیفہ کیا جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ 100 مرتبہ یا سمیع پڑھ کر دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جو بھی مسائل ہیں، پریشانیاں، وہ حل ہو جائے۔ اسی طرح یہ ہے کہ 7 مرتبہ روزانہ یا وہاب یہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ نے چاہا تو جو بھی مسائل ہیں روزی کے، تنگ دستی کے، اللہ نے چاہا تو
बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। ये वजीफ़ा भी जारी रखिएगा। 2 वज़ाइफ आपको बताए गए, या समीउ 100 मरतबा पढ़ना है, या वहाबु 7 मरतबा पढ़ना है रोज़ाना की बुनियाद पर। इंशाअल्लाहुल करीम मसाइल भी हल होते चले जाएंगे। कि सब्र भी कीजिए, सूरतुल वाक़िया भी पढ़ें, माली हालात बेहतरी की तरफ आ जाएँ, घर में खुशहाली आ जाए। सूरह वाक़िया तंगदस्ती दूर करने के लिए और फाका दूर करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है। और बाकायदा हदीस पाक का मफ़हूम है, हदीस पाक में आए कि ख़ुद भी पढ़ो, अपने घर वालों को भी ये सिखाओ सूरह वाक़िया। इंशाअल्लाह करीम इसकी बरकतें हासिल होंगी। नाज़रीन, वक्त इख्तिताम की जानिब है। जिन हमारे नाज़रीन ने कॉल्स की, मैसेजेस किए, जिनके शामिल नहीं किए जा सके मैसेज और कमेंट्स वगैरह, तो ये नंबर मैं अर्ज़ करता चलूँ, ये नोट कीजिएगा 0213711711। 24 घंटे नमाज़ों के औक़ात के अलावा आप जब चाहें इस नंबर पर रब्ता करके हाथों हाथ इस्तिखारे भी करवा सकते हैं। और इस नंबर पर इस्लामी भाई रब्ता करें, इस्लामी बहनें रब्ता ना करें। इस्लामी बहनों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अलहदा से एक व्हाट्सएप सर्विस है जिस पर इस्लामी बहनें इस्तिखारा करवा सकती हैं। उसका नंबर भी नोट कर लीजिएगा 0316 806 2626 0316 806 2626। इस नंबर पर इस्लामी बहनें बदरिया व्हाट्सअप, बदरिया टेक्स्ट ये रब्ता करके इस्तिखारे करवा सकती हैं। घर बैठे रूहानी इलाज के लिए ये एड्रेस भी नोट कीजिएगा। प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना, कराची, पाकिस्तान। ऑनलाइन रूहानी इलाज के लिए दावत इस्लामी की वेबसाइट विज़िट कीजिए। शोबा रूहानी इलाज की भी एप्लीकेशन है, रूहानी इलाज इस्तिखारा के नाम से। काफ़ी सारी सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल इस एक ही एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगी, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम मा हुवा अहलु। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन, हमारे माँ बाप, हमारे पीरो मुर्शिद, हमारे असातिज़ा कराम और आका की सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। या रहमर राहिमीन, हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू बिलखुसूस हमारी ईमान की हिफाजत फरमा। परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। बारे कर्ज़ से खुलासी अता फरमा। जो मुसलमान कर्ज़ों में डूबे हैं अल्लाह पाक कर्ज़ों से खुलासी अता फरमा। कर्ज़ की अदायगी के गैब से असबाब बना दे। या रहमर राहिमीन, बेरोज़गारों को हलाल और आसान रोज़गार बक़दरे किफ़ायत अता फरमा। बेघरों को घर अता फरमा। बे औलादों को नेक सालेह आफ़ियत के साथ सलामती के साथ औलाद अता फरमा। या रहमर राहिमीन, जिन भाइयों के, जिन बहनों के रिश्तों में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, सब की रुकावटें बंदिशें दूर फरमा। या अल्लाह पाक, जिन इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाज़रीन ने मैसेजेस किए, कमेंट्स किए, अपनी कॉल्स करके अपनी बीमारियों का, परेशानियों का, माली हालात का, मुआशी मसाइल का, कारोबारी मसाइल का, घरेलू मसाइल का तज़किरा किया। या अल्लाह पाक, तू मुसब्बिबुल अस्बाब है, तू ही शिफाएँ देने वाला है, तू ही परेशानियाँ दूर फरमाने वाला है। या अल्लाह पाक, सबकी बीमारियाँ, परेशानियाँ, कर्ज़दारियाँ, घरेलू नाचाकियाँ, तंग दस्तियाँ, बेरोज़गारियाँ, नाजायज़ मुक़द्दमेबाज़ियाँ, लड़ाई झगड़े, नफ़रतें, अदावतें, गलत फहमियाँ, शुकूक व शुबहात सब दूर फरमा दे। हमारे घरों को अमन और सुकून का गहवारा बना दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अता कर दे तू सेहत या खुदा हम पर करम फर